الله الرحمن الرحيم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. پھر غرابت یا تو اصل سند میں ہوگی، یعنی اس جگہ ہوگی جہاں پر اسناد گھومتی ہے اور لوٹتی ہے۔ پھر غرابت یا تو اصل سند میں ہوگی، یعنی اس جگہ ہوگی جس پر جہاں اسناد گھومتی ہے اور لوٹتی ہے۔ ولو عددت الطرق الیہ، اگرچہ اس جگہ تک بہت ساری سندیں پہنچتی ہوں۔ وہو طرفہ الذی فیہ الصحابی، اور یہ سند کا وہ کنارہ ہے جس میں صحابی ہوتے ہیں، یا اس طرح نہ ہو بئی طور کے تفرد درمیان سند میں ہو، کأن یرویہ، جیسے کہ روایت کرے اس کو صحابی سے ایک سے زائد، پھر تنہا ہو جائے اس کو روایت کرنے میں ان میں سے کسی ایک سے کوئی شخص۔ یہاں پر اس عبارت کے اندر غریب مطلق اور غریب نسبی یا فرد مطلق اور فرد نسبی کا بیان ہے۔ فرد مطلق کو انہوں نے سمجھایا ہے کہ فرد مطلق کسے کہتے ہیں۔ حدیث فرد مطلق انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ غرابت اصل سند میں ہو۔ اصل سند کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کے بعد والے طبقے کے اندر غرابت ہو گئی ہو، تفرد ہو گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ صحابی سے روایت کرنے والا ایک ہی کوئی تابعی ہو، پھر اس تابعی کے بعد چاہے دوسرے طبقات میں تفرد نہ رہا ہو، بس صرف تابعی کے طبقے میں اگر تفرد ہو گیا تو وہ حدیث غریب مطلق فرد مطلق کہلائے گی۔ اب اس کی دو صورتیں انہوں نے اور بھی بتلائی ہے کہ بعض مرتبہ یہ تابعی کیا ہے، اس کے اندر تفرد ہوتا ہے، بعد کے دیگر طبقات میں تفرد نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ والی حدیث ہے کہ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، اس حدیث کو تابعین میں سے صرف عبداللہ ابن دینار نے روایت کیا، اور عبداللہ ابن دینار کے بعد والے طبقات میں اس کے اندر کوئی راوی متفرد نہیں ہوا ہے۔ تمام درجات کے اندر بہت سارے راویوں نے، تمام طبقوں میں بہت سارے راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض مرتبہ تابعی تنہا ہوتا ہے، اس تابعی سے روایت کرنے والا راوی بھی تنہا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث شعب الایمان کی مثال ہے کہ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو صالح نے نقل کیا، صرف ابو صالح نے نقل کیا، پھر ابو صالح سے صرف عبداللہ ابن دینار نے نقل کیا۔ تو یہاں پہ تفرد اور غرابت دو طبقوں میں ہے۔ آگے چل کر کے مصنف نے یہ کہا کہ کبھی کبھار یہ تفرد اور غرابت تمام راویوں کے اندر ہو جاتی ہے یا اکثر راوی میں۔ کیا مطلب؟ حدیث کے تمام طبقات میں تفرد ہی تفرد ہے، ایک ہی راوی ہے، یا اکثر جو ہے طبقات میں ایک راوی ہے۔ یہاں تک کا مطلب یہ ہے۔ الثانی الفرد النسبی سمی بذلک لکون التفرد فیہ حصل بالنسبۃ الی شخص معین وان کان الحدیث فی نفسہ مشہورا۔ اور دوسری قسم فرد نسبی ہے، یہ نام رکھا گیا تفرد کے اس میں حاصل ہونے کی وجہ سے نسبت کرتے ہوئے شخص معین کی طرف، اگرچہ وہ حدیث فی نفسہ مشہور۔ یہاں پر فرد کی دوسری قسم فرد نسبی کا بیان ہے۔ فرد نسبی کسے کہتے ہیں؟ کہ غرابت یا تفرد اصل سند میں نہ ہو، یعنی طبقہ تابعی کے اندر نہ ہو۔ مثال سمجھیے، یہ ایک حدیث ہے، اس کا ایک طبقہ ہے صحابی والا طبقہ، دوسرا طبقہ ہے اس کا تابعی کا طبقہ، اس کا تیسرا طبقہ آگے آ گیا۔ یہاں پر صحابی ہیں مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر، تابعی والے طبقے کے اندر سالم ہیں، اور اس والے طبقے کے اندر آ کر زہری ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس کو صحابی سے تابعی والے طبقے میں بہت سارے راویوں نے نقل کیا، ان میں حضرت سالم بھی ہیں۔ ان سے روایت کیا زہری نے تنہا ان سے روایت کیا ہے۔ اب اگر حدیث کو آپ دیکھیں سالم کی طرف، تو سالم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حدیث فرد مطلق ہے، فرد مطلق نہیں ہے، اس کے اندر غرابت نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں زہری کی طرف
تو زوری کی نسبت کرتے ہوئے حدیث کیا ہو جائے گی؟ غریب ہو جائے گی، فرد ہو جائے گی، فرد نسبی ہو جائے گی۔ تو چونکہ ایک شخص کی طرف، متعین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث فرد ہو رہی ہے، تو اس لیے اس حدیث کو فرد نسبی کہتے ہیں۔ وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ لأن الغریب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بينهما پرانے نسخے میں فيقولون في المطلق والنسبی تفرد به فلان او اغرب به فلان، اور قلیل ہے فردیت کا اطلاق نسبی پر، اس لیے کہ غریب اور فرد مترادف ہیں لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے، مگر یہ کہ اہل اصطلاح یعنی محدثین نے ان دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے فرق کیا ہے، مگر یہ کہ محدثین نے فرق بیان کیا ان دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے۔ فالفرد اکثر ما یطلقونہ، لہذا فرد کا اکثر اطلاق فرد مطلق پر کرتے ہیں اور غریب کا اکثر اطلاق فرد نسبی پر کرتے ہیں، اور یہ اسم کے اطلاق کی حیثیت سے ان دونوں پر اسم کی اطلاق کی حیثیت سے ہے، اور بہرحال ان کے فعل مشتق استعمال کی حیثیت سے تو کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ مطلق اور نسبی میں کہتے ہیں تفرد به فلان یا اغرب به فلان۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر دو قسمیں بیان کی گئی تھی، ایک مطلق اور نسبی۔ فرد مطلق کو غریب مطلق بھی کہا جا سکتا ہے، اور نسبی کو فرد نسبی اور غریب نسبی دونوں کہا جا سکتا ہے، لیکن محدثین تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں، جس کی تفصیل کیا ہے کہ ان سے مشتق ہونے والے فعل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ان کے استعمال میں محدثین ذرا سا فرق کرتے ہیں، وہ اس طور پر کہ فرد بول کر مطلق مراد لیتے ہیں اور غریب بول کر نسبی مراد لیتے ہیں۔ فرد کا اطلاق عام طور پر مطلق پر کرتے یعنی فرد سے فرد مطلق، اور جب غریب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ نسبی مراد لیا کرتے ہیں، یہ اس کا مختصر مطلب ہے۔ قریب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغایران او لا، اور اسی سے قریب محدثین کا اختلاف منقطع اور مرسل کے اندر ہے، کیا یہ دونوں متغایر ہیں یا نہیں؟ فاکثر المحدثین علی التغایر، سو اکثر محدثین تغایر کے قائل ہیں، لیکنہ عند اطلاق الاسم، لیکن اسم کے اطلاق کے وقت، واما عند استعمال الفعل المشتق، اور بہرحال فعل مشتق استعمال کی صورت میں فیستعملون الارسال فقط، تو صرف ارسال کو استعمال کرتے ہیں، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ارسلہ فلان سواء کان ذلک مرسلا ام منقطعا، برابر ہے کہ وہ حدیث مرسل ہو یا منقطع ہو۔ ومن ثم اطلق غیر واحد ممن یلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثین انہم لا یغایرون بین المرسل والمنقطع، اور اسی وجہ سے اطلاق کر دیا ایک سے زائد یعنی کئی محدثین نے ان میں سے جو محدثین کے مواقع استعمال سے واقف نہیں ہے، کیا اطلاق کر دیا؟ بہت سارے محدثین کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ فرق بیان نہیں کرتے ہیں، وہ فرق نہیں کرتے ہیں مرسل اور منقطع کے درمیان، ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لما حررناہ، اس تفصیل کی وجہ سے جو ہم نے آپ کے سامنے تحریر کی، وقل من نبہ علی النکتۃ فی ذلک، اور بہت ہی کم محدث اس نکتے پر واقف ہوئے ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کا خلاصہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح بھی ماقبل میں فرق بیان کیا گیا کہ فرد کا اطلاق مطلق پر ہوتا ہے اور غریب کا اطلاق نسبی پر ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں پر ایک اختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل جمہور فقہا اور خطیب بغدادی کا مسلک یہ ہے کہ مرسل اور منقطع میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں مترادف ہیں۔ جس حدیث سے کوئی راوی حذف ہو گیا ہو اسے مرسل بھی کہا جا سکتا ہے، منقطع بھی کہا جا سکتا ہے،
جبکہ جمہور محدثین اس کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی سند سے کوئی صحابی حذف کر دیا گیا ہو، اور منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند سے صحابی کے علاوہ کوئی اور راوی حذف کر دیا گیا ہو۔ دراصل یہ فرق ہے، لیکن بعض محدثین، دوسرے چھوٹے موٹے محدثین جو بڑے محدثین کے اصطلاحات سے، استعمالات سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محدثین ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو ابن حجر عسقلانی نے اس پر متنبہ کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اکثر جمہور محدثین ان دونوں کے درمیان فرق کے قائل ہیں۔ البتہ ان سے مشتق ہونے والے فعل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے، ارسل، چاہے انقطاع ہوا ہو یا ارسال ہوا ہو، وہاں پہ ارسلہ فلان ہی کہا جاتا ہے۔